آج سے جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کر لو. استغفار کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار جو ہے وہ پایا گیا. تو ایک تو اس عشرے کی جو دعا ہے وہ یہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بڑا بھی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جس کو یہ یاد ہو یہ پڑھ لو. یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی کثرت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اتنا ہی نہیں آتا تو پھر انسان اتنا ہی کرتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ سارے کے سارے آسانی والے معاملات ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اختیار کریں. اور قرآن مقدس کے اندر رب الجلال کی ذات نے استغفار کے بارے میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تم اپنے رب سے جو ہے وہ بخشش طلب کرو انہ کان غفارا. بے شک وہ ذات جو ہے وہ بخشنے والی ہے. اب جب استغفار کرو گے اللہ گناہوں کو بخش دیں گے. پھر اس کے بعد ہمیں ملے گا کیا ہے وہ بھی قرآن مقدس میں رب الجلال کی ذات نے ارشاد فرما دیا یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان سے تمہارے لیے جو ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح اللہ جو ہے وہ کیا کریں گے رحمت برسائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. کسان جو ہے وہ زمین میں بیج ڈال دیتا ہے. ڈالنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے اللہ کو بارش برسا دے. اللہ بارش برسا دے. بیج تو میں نے ڈال دیا ہے اب بارش تیری ہوگی رحمت کی بارش ہوگی تو پھر کیا ہوگا جب فصل جو ہے وہ بڑھے گی. تو جب انسان جو ہے وہ کیا کرے گا استغفار کرے گا. استغفار کا بیج ڈال دے گا پھر رب الجلال کی ذات کیا ہوگی یرسل السماء علیکم مدرارا. موسلادھار بارش کی طرح اللہ رحمت برسائیں گے. پھر ہوگا کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. پھر وہ تمہارے لیے جو ہے وہ مال بھی زیادہ کرے گا اور پھر کیا کرے گا اور اولاد بھی بیٹے دے گا. بیٹے انسان جو ہے عام طور پر یہ فطرت جو ہے بیٹوں کو پسند کرتا ہے بیٹیوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. انسان کہتا ہے میرے گھر میں جو ہے وہ بیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں. اور پھر وہ پرسوں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ کیا فرما رہے جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹیوں کی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. جب بیٹیوں کی جو خوشخبری دی جاتی ہے اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں بھر جاتا ہے میرے گھر میں بیٹی کی ہوئی ہے. میرے بھائی جاہلیت کی رسمیں ہمارے اندر آئی. زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. نبی صاحب اسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جس کے گھر میں جو وہ بیٹی پیدا ہو جاتی قوم کا سردار اس کو جو ہے وہ لان تان کرتا اور تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اب تیرے گھر کے اندر جو ہے وہ کیا آئے گا تیرا داماد آئے گا. اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت کی ذات نے اس سال عرب میں کسی کے گھر میں بیٹی نہیں پیدا کی. سب کو اللہ نے بیٹے دیے. بیٹے دیے. رحمت والے نبی آ رہے جنہوں کے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سال کو بیٹی جو زندہ درگور ہو. اور اللہ رب العزت کی ذات نے جن کو سعادت عطا فرمائی ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب جہاں پر وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ جگہ آج بھی ویسے ہی ہے. اور کئی مرتبہ سعودی حکومت نے وہاں پر کھدائی کرنے کی کوشش کی کہ یہاں کچھ تعمیر کرتے ہیں وہاں کھدائی نہیں ہوتی میرے بھائی. اس جگہ کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے کس کے لیے عبرت کے لیے کہ بیٹیوں سے پیار کرو. بہرحال یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے مال زیادہ ہوگا، اولاد بیٹے ہوں گے، اور پھر اموال و بنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے کیا وہ باغات ہوں گے، تمہارے لیے نہریں ہوں گی میرے پاس۔ کس بنا پر؟ استغفار کرنے کی بنا پر۔ اپنی زبانوں کو جو ہے استغفار سے کیا ہوتا رکھو، کم سے کم صوفیہ اکرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کم سے کم روزانہ جو ہے وہ 100 مرتبہ پر استغفار کرنا ہی چاہیے۔ 100 مرتبہ۔ وہ جو پیر بنتے ہیں میرے بھائی، مرشد بنتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو جو ہے یہی تلقین کرتے ہیں، صبح کے وقت جو ہے وہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، عصر کے بعد جو ہے استغفار کی ایک تسبیح، رات کو سونے سے پہلے مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو ہے درود شریف کی ایک تسبیح ضرور ہی پڑھا کرو۔ اور ہمارے پیر صاحب مفتی محمد حسن صاحب مدد العالی وہ تو فرماتے ہیں اتنی آسان کے بھی ایک سے شروع کر لو میرے بھائی، صبح نماز کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لو، اور پھر ایک مرتبہ استغفار پڑھ لو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 1 سے 3 5 7 9 11 پھر یہاں سے شروع کر لو آگے جتنا بھی زیادہ ہو سکے، لیکن یہ کہ ایک تسبیح تو لازمی ہونی چاہیے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں عصر کے بعد استغفار نہیں کر سکتا، وہ صبح ہی جو ہے وہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی، اور ایک تسبیح جو ہے وہ درود شریف کی پڑھ لے۔ اللہ توفیق دیں گے عصر کے بعد بھی پڑھ لینا، اللہ توفیق دیں گے رات کو بھی درود شریف پڑھ لینا۔ تو لیکن یہ کہ جب انسان سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ دیتا ہے نا جی، پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کو آگے منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،